آپ رول آف لا کریں, ان کے اوپر پابندی لگانے سے فرق پڑے گا, میں سمجھتا ہوں فرق پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ ممبر اسلام کے اوپر بیٹھ کے جو زبان ان لوگوں نے استعمال کی وہ قابل مذمت ہے. میں حیران ہوں کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل, یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک اسلامک اسکالر ہیں جو درود پڑھ کے اپنا پروگرام شروع کرتے تھے, درود پڑھ کے ختم کرتے تھے. اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف فیصلہ لے لیا, لیکن جو عناصر, جو لوگ ممبر اسلام پر بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے, اسلامی نظریاتی کونسل کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان کو سنائی نہیں دیا. اسلامی نظریاتی کونسل کی آنکھیں بند تھی اور ان کو سنائی نہیں دیا. لوگ ممبروں پر بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے. یہ ہے اعزاز سید صاحب. اور مرزا جیل میں جناب درود پاک پڑھ کے پروگرام شروع کرتے ہیں اور درود پاک پڑھ کر ختم کرتے ہیں. اور جو بیچ میں گالیاں بکتے ہیں, اولیاء اللہ کو کتا کہتے ہیں, نعوذ باللہ, محدثین کو کتا کہتے ہیں, علماء کو کتا کہتے ہیں, دجال کہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. کتنا یہ کمینہ آدمی ہے. آپ بھی لے کے جاؤ, وہاں اپلیکیشن لے کے جاؤ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کہ جناب علی یہ علماء جو گالیاں دیتے ہیں, علماء گالیاں تجھے دیتے ہوں گے, کسی شخص کو دیتے ہوں گے. علماء جو ہے وہ اماموں کو گالیاں نہیں دیتے ہیں, صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے ہیں. تیرا مرزا جو ہے وہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گھوڑا کہتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتا ہے کہ وہ کتے کی طرح نعوذ باللہ بھونک رہے تھے. امام قدوری کو کہتا ہے کہ وہ کتے کا بچہ ہے. یہ کسی عالم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ اگر وہ سخت باتیں کرتے ہیں تجھے کرتے ہوں گے, مرزا کو کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن تیرا مرزا اور تو کتنا گھٹیا ہے. تو یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ 2006 کا واقعہ ابھی لے کے بیٹھا ہے. ایک ڈاکٹر تھی, ڈاکٹر شازیہ میمن, جو کہ بگٹی وہاں جو علاقہ ہے وہاں کام کرتی تھی, اس کے ساتھ ریپ ہوا, اور جس کی وجہ سے, غیرت کی وجہ سے, اکبر بگٹی نے کہا کہ اس شخص کو پکڑا جائے. مشرف کی جو ہے وہ حکومت تھی, تو اسی بات پہ جھگڑا ہوا اور وہ شہید ہو گیا. اب یہ کتنا باولا ہو رہا ہے اور کتنا, جناب علی میں وہ واقعہ تم سے سننا چاہتا ہوں. کمینے آدمی, ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے, کتنے سال ہو گئے, 19 سال ہو گئے. اب دوبارہ اس کو تم کیوں اٹھانا چاہتے ہو؟ گھٹیا حرکت کیوں کرتے ہو؟ یہ ذرا اس کی گھٹیا حرکت دیکھیں. یہ ان کی عادت. مرزا کہتا ہے نا کہ جو ہے وہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. پھل کتنا ہے تو دیکھا جائے گا کہ درخت کیسا ہے. تو یہ اس کا پھل ذرا دیکھ لیں, اس کمینے کی حرکت دیکھیں ذرا. ایک تاریخی ایشو پوچھوں گا. مجھے پتا آپ نے شادی پہ جانا ہے, لیکن میں وہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا تجسس کو روک نہیں پا رہا. نہیں بتائیے. ایک معاملہ تھا 2006 میں, آپ کو یاد ہوگا, ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ ریپ کیس تھا بلوچستان میں, جس کے بعد آپ کو پتہ ہے اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ. دیکھیں اس کی حالت. میں بڑا پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتا ہوں, کمینے آدمی, ایک بیٹی کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی اور تو مزے لے کے پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, اور وہ اگلا بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب علی ایک کوہلو سندھ کا علاقہ تھا, وہاں سے فوسی کوہلو سندھ کا علاقہ نہیں ہے, کوہلو بلوچستان کا علاقہ ہے. تو میں بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا جی آج جو سندھ میں کولو ہے جگہ جہاں آرمی ہے, وہاں سے آرمی موو ہوگی اور بائی 11:30 آرمی بگٹی, ڈیرہ بگٹی پہنچ جائے گی. کوہلو سندھ کا علاقہ ہے, کوہلو بلوچستان کا علاقہ ہے. اور آگے اس نے کہانی سنائی جناب, اور جس شخص کے ساتھ اتنا واقعہ ہوا, جس نے ظلم کیا, کہتے ہیں وہ نہیں تھا, بلکہ اس نے بات کو الٹ دیا سامنے والے نے. جناب علی اس کے ساتھ افیئر تھا, وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے باہر بھیج دیں, مجھے کاروکاری کر لیں گے لوگ. یعنی ظلم کی انتہا دیکھیں. بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے, اور آپ بجائے اس کا ساتھ دینے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جناب اس کا ریپ نہیں ہوا, اس کا کسی کے ساتھ افیئر تھا, اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے لوگوں سے بچاؤ اور مجھے جناب علی باہر بھیج دو. میں نے پیسے دے کے ان کو باہر بھیج دیا. یہ کمینگی دیکھیں آپ. ہم ملے تو میں نے اس کی بات سنی. اس نے کہا جی ہماری تو فیملی ہمیں کاروکاری میں مار دے گی اور یہ اور وہ, ہمیں آپ لنڈن کینیڈا بھجوا دیں. دیکھ لیں ان کا جھوٹ. کہتی ہے وہ مجھے کاروکاری سے بچائیں آپ. کاروکاری یہ ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کہیں چلے جائیں, وہ آپس میں مل جائیں, تو پھر ان کے جب رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے تو پھر رشتہ دار ان دونوں کو کاروکاری کرتے ہیں, مار دیتے ہیں, اس کا
منہ جو ہے وہ کالا کر کے سارا کچھ کرتے ہیں. یہ سندھ میں پرانے زمانے میں ہوتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں کاروکاری. کہتا ہے لڑکی کہہ رہی کہ مجھے کاروکاری کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. رات کو اس کو باندھ کے اس کے ساتھ زیادتی گئی. ارد گرد فورسز تھی. اور اسی غیرت پر اکبر بگٹی شہید ہو گیا کہ بھئی اس ظالم کو پکڑا جائے, اس شخص کو سزا دی جائے. جو بلوچی ہیں ہمارے بھائی, وہ اس وجہ سے ناراض ہیں اب تک کہ ان کے اتنے بڑے لیڈر کو مشرف نے مار دیا اس ایک بات پر. اور یہ کتنا جھوٹ پھیلا رہا ہے. یہ دیکھیں اعزاز سید, یہ سید ہوتا ہے, سید تو حق کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ جھوٹا ہے. اس کو میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے. آپ دیکھتے ہوں گے اس کو, اس کی بیوی بھی اس کو کھانا دیتی ہوگی, جو اس کی حالت ہے اور جو اس کے کردار ہیں. اتنے کمینے گھٹیا لوگ ہیں یہ. اور یہ کس کے شاگرد ہیں؟ گھٹیا ترین آدمی مرزا جیلمی کے. مرزا جیلمی کا قول ہے کہ درخت جو ہے وہ پھل سے پہچانا جاتا ہے. یہ اس کے پھل آپ دیکھ رہے ہیں. گھٹیا ترین لوگ دیکھ رہے ہیں. جو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی 2006 میں, اس کو لے کے بیٹھ گئے اور کہتے جناب علماء جو ہے وہ ممبر پر گالیاں دیتے ہیں. تو کیا کر رہا ہے؟ یہ جو تیری حرکت یہ کیا بتا رہی ہے کہ تیرے اندر گھٹیا پن ہے. علماء تیرا بابا مرزا جیلمی جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ اس نے بولے ہیں, کوئی تمہیں شرم نہیں آئی؟ کوئی تمہیں حیا نہیں آئی؟ کس کا تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ مسلمان ہے تو, سید ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا لگتے ہیں. تو نانا سے غداری کر رہا, بے شرم بے حیا آدمی, گھٹیا ترین آدمی. اپنی نسل کو دیکھ ذرا. یہ گھٹیا, ایسے گھٹیا لوگوں سے بچنا ہے. جھوٹے کمینے ترین لوگ ہیں یہ. 5 مہینے پہلے اسی گھٹیا اعزاز سید نے جناب ہر طرف یہ پیشن گوئی کر دی کہ زرداری جا رہا ہے جناب, صدر کوئی اور آ رہا ہے, زرداری جا رہا ہے, زرداری جا رہا ہے, ہر طرف جناب زرداری جا رہا ہے. کون کہہ رہا ہے جناب؟ اندر کی بات بتا رہے. کون؟ اعزاز سید. آج تک جناب علی وہ صدر بنا بیٹھا ہوا ہے. کدھر گیا زرداری؟ زرداری تو صدر بنا بیٹھا ہوا ہے. یہ جھوٹے آدمی, کمینے آدمی, گھٹیا ترین آدمی. آپ دیکھیں 4-5 مہینے پہلے جو بڑا یہ جو نا رولا پڑا تھا جناب, صدر بدل رہا ہے, صدر بدل رہا ہے, کوئی اور آئے جناب, اب وہی صدر بیٹھا ہوا ہے. جھوٹے کمینے گھٹیا ترین آدمی ہے.